کو سنبھالنا ہے، اور اسی نیت سے ہم آج اس سیشن میں آئے ہیں۔ تو ہمارے درمیان انتہائی معزز شخصیت تشریف فرما ہیں، جن میں ہمارے شاہ صاحب عزت مآب، جن کی ادارے میں بہت زیادہ خدمات ہیں، جن کی بدولت ادارے میں اس وقت 2 ایریا مینیجرس کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو آج یہ خوشی حاصل ہو رہی ہے صرف شاہ صاحب کے خالصتاً شاہ صاحب کی ٹیم تشریف فرما ہے۔ تو ماشاء اللہ کہتے ہیں زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس ایک سب سے اہم مشین ہے جو اس دور میں 2023 میں، اس مشین کو نہیں معلوم کہ ہم سارے کتنے مصروف ہیں، تو ہم سب مل کے اپنے اس مشین کو سائلنٹ موڈ پہ کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں، جس کا نام موبائل ہے، اور اس مشین کو نہیں معلوم کہ ہم کتنے مصروف ہیں۔ تو اگر کسی برادر کا یا بہنوں میں سے یا ایون کہ میرے اپنی وائف کی بھی موبائل بجنے کی صورت میں ہم جرمانے کے طور پر ان سے کوئی لطیفہ سنیں گے، تو جرمانہ ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل مکمل آف رکھیں یا سائلنٹ کیجیے گا، تاکہ آج ہمارے درمیان موجود جو شخصیات موجود ہیں ان سے ہم تھوڑا سا سیکھ سکیں، اور 2023 کا جو ٹارگیٹ ہے اسے ہم آسانی سے حاصل کر پائیں۔ آج تو ماشاء اللہ ہمارے ساری ٹیم یہاں پر تشریف فرما ہے، اور کہتے ہیں کہ خالی جگہ پر شیطان بیٹھتے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ خالی جگہ چھوڑے نا، تو شاہ صاحب آپ یہاں تشریف نظر آگے، چونکہ آپ بزرگ شخصیت ہیں، اگر ناراض ہوں برادر آج ہاں اچھا، اس سیشن کا مقصد یہ ہے جو کہ ہمارے پاس جو اگر میرے پاس 2018 اگست میں ادھر اس ادارے میں آیا تھا، اور وہاں سے لے کے اب تک میرے پاس جو ٹوٹی پھوٹی معلومات ہیں وہ آپ تک شیئر کرنے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، کیا خیال ہے شاہ صاحب؟ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، جس کے لیے میرے خیال میں ہم اگر غلطی میں بھی بیان کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوگا، اردو میں تھوڑا سا بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بلتستان میں بھی مختلف کمیونٹی کے افراد مقیم ہیں، تو ان کے درمیان آپ نے کس طرح سے سسٹم دکھانا ہے، کس طرح سے بات چیت کرنا ہے، کس حوالے سے۔ اچھا، سب سے پہلے نیو چونکہ برادر یہاں پر تشریف فرما ہے، تو ان کے لیے میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں۔ میرا نام محمد اقبال ہے، تعلق یہیں سے اس گردوں سے ہیں، اور اس ادارے میں منسلک میں تقریباً 4 سال کا عرصہ ہونے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے میں آنے سے پہلے میں ایک اپنا چھوٹا سا ایک شاپ چلاتا تھا۔ میرے یہاں ایک دوست تشریف فرما ہے، وہ مجھے ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں، جعفر بھائی میرے ہمسائے میں ہوتے ہیں، بالکل قریب ہیں۔ تو ایک شاپ چلاتا تھا، ایک الیکٹرانکس میں ڈپلوما ہونے کی وجہ سے ایک عام سی زندگی بسر کر رہے تھے جی، اور کہتے ہیں نا سر، دکاندار افراد، موت اور گاہک کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تو اسی چکروں میں وہ ہم انتظار میں ہوتے تھے جی مسلسل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر شاہ صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے بار بار ہمیں انوائٹ کیا، بار بار بتایا کہ آپ اسٹیج میں کام کریں۔ ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے میں اس ادارے میں آیا، ادارے میں آ کے 2018 سمجھنے میں لگا۔ شروع میں تو میں مذاق کے طور پر آیا تھا، آج میں حلف مثال یہاں سٹیج میں کھڑے ہو کے میں بیان کر رہا ہوں، میں مذاق کے طور پر آیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چلو جی ہو گیا تو کرتے ہیں، ادروائز اس میں کوئی مستقبل نہیں ہے، چونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس ادارے میں لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنے وافر مقدار میں موجود ہیں کہ میری اس میں ضرورت نہیں ہے، اگر میں آتا ہوں تو میں کس کی انشورنس کرتا ہوں یا کس کی پالیسی کرتا ہوں، تو اسی رجحان کی وجہ سے میرا جو یقین کا جو ریشو تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر الحمدللہ ادارے میں آیا، 2018 میں چھوٹا سا بزنس تھا، 19 میں 7.5 لاکھ کی بزنس کی، اچھا 20 میں بھی بزنس زبردست رہا، 7.5 لاکھ سے اوپر سے تھا، 21 میں الحمدللہ 14 لاکھ سے اوپر کا کلوزنگ ہوا، جس کی وجہ سے ایک زبردست چیک حاصل ہوا، ہمارے بہت سے دوست گواہ ہیں، وجاہت بھائی ہے، اچھا جی، اس میں اگر میں بیان کروں جعفر بھائی کو تو پھر ذاتی طور پر ہمارے ہمسائے میں ہیں، شاہ صاحب چونکہ بزرگ شخصیت ہے، گواہی دیں گے اس بات کی کہ میرے پاس پہلے صرف بائک تھے اور میں نے 11-12 سال دکان چلایا، گاڑی نہیں خرید پایا، یہ حال فنجی درست بات ہے، حقیقت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر گھر چلتے تھے، گزارا ہوتا تھا، اس کو ہمارے بلتی زبان میں نہیں کہتے جو مشیس نم تھا نا جو وہاں سے انکم، تو الحمدللہ ادارے میں آنے کے بعد میں نے یقین اس وجہ سے مضبوط ہوا کہ 14.5 لاکھ کی کلوزنگ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ایک زبردست چیک حاصل ہوئی 40%۔ آج ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کھل کے گپ شپ کریں گے۔ تو جب زبردست ایک چیک حاصل ہوا تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے ہی کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے شعور دی، کہا کہ یار آپ کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا شاہ صاحب اس مہنگائی کے دور میں آلریڈی فیول اتنا بڑھ رہا ہے جو میرے دسترس سے باہر ہے گاڑی رکھنا، بائک میں مشکل سے فیول لگواتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اوقات سے بڑھ کے سوچیں گے تو آپ کو زیادہ حاصل ہوں گے۔ پھر ان کی اصرار پہ میں نے کہا جی گاڑی، انہوں نے کہا گاڑی اپنے گھر کی طرح ہے جی، جہاں بھی جائیں آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر ان کی وہ آئیڈیا کے اوپر میں نے گاڑی لی، تو الحمدللہ ابھی گاڑی کو رکھے ہوئے 1 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، اور آج میں کھل کے بتاؤں گا کہ میرا چیک کتنے کا ہے، اسی مہینے کے جو دسمبر کا چیک ہے، اور آپ جتنے بھی ہمارے خاص طور پر ایک ہماری بہنیں ایسی تشریف فرما ہے یہاں پہ جو کہ الحمدللہ کہ فل فلیج میں سمجھتا ہوں کہ ایریا 60-30 کی تاریخ میں پہلی فیمیل ہے،
जिन्होंने सेल्स मैनेजर की कोटा कंप्लीट की है, तो इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है आने वाले वक्तों में। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, इनके अलावा उनसे मैं ये बयान करना चाह रहा था कि गाड़ी का जो ख्वाब है ना जी, ये बड़ा ज़बरदस्त था। टीम को सर्विस देने के हवाले से और आपकी मुआशरे में स्टेटस को बढ़ाने के हवाले से, जो लोगों को एजुकेट करने के हवाले से, किसी को बिठा के समझाने के हवाले से, गाड़ी सबसे अहम चीज़ है। उससे पहले जो अगर हम स्टेप पे आए तो एक अच्छी सी मोबाइल सबसे ज़रूरी था। जब मैं इदारे में फर्स्ट टाइम आया तो मेरे पास सैमसंग का एक टूटा हुआ मोबाइल था शाह साहब। तो उस मोबाइल से जब मैं CNIC की पिक्स लेता था अपने क्लाइंट की, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट आते थे जो बार बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक मोबाइल ली। क्या ख्याल है सर? मेरे ख्याल में 48,000 में सर हमने मोबाइल जी। तो एक मोबाइल ली, उसके बाद मैंने गाड़ी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो चेक हासिल होने जा रहे हैं उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आगे चल के इदारे से मुतल्लिक थोड़ा सा बयान करता चलो। देखिए जी, एक कच्ची सड़क है, एक पक्की सड़क है। क्या ख्याल है शाह साहब? कच्ची सड़क से गुजरेंगे तो हम पहुंचेंगे मंजिल पे, लेकिन देर से पहुंचेंगे। पक्की सड़क से हम गुजरेंगे तो यकीनन जल्दी पहुंचेंगे। तो सिटी लैब का जो इदारा है, इस के हवाले से खुदारा नेट पे आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा सूद से पाक मालियती इदारा है। ठीक है, और हम किस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, ये हमें फख्र होनी चाहिए कि हम एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हैं जिसमें बहुत ही बड़ा हैयत है, जिसके अंदर इसकी हैयत का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि लाइट की इशू होने की वजह से मैं तो कोशिश कर रहा था कि यहाँ स्लाइड की मदद से थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकें। पर सेकेंड में, आज की बात जहन में रखें, जो सिटेड लाइट पर सेकेंड में 1013 रुपये की अदायगी कर रहे हैं क्लाइंट में। तो कितना बड़ा इदारा है जी, पर सेकेंड में। अब भी एक सेकंड गुजर गया ना सर, 1013 रुपये की अदायगी हो चुकी है। ये 2021 की रिपोर्ट है। 22 और 23 में तो मेरा ख्याल में इससे भी ज़्यादा है। क्या ख्याल सर? और सिर्फ स्कर्दो सेक्टर से 20 करोड़ की क्लोजिंग हो चुकी है, 20 करोड़ की सिर्फ दिसंबर के माह में। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीम है, ये सिर्फ नवंबर दिसंबर के महीने में इन्होंने हैरत अंगेज काम किया। क्या ख्याल है सर? 72 लाख की सबमिशन की इदारे को। नंबर 1 SM इन्होंने मुझे बना के रखा। ठीक है ना सर? तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फाइनल होने जा रहे हैं ये 60 लाख के आसपास है। क्योंकि डेटा हमने कलेक्ट किया था, 60 लाख के डेटा कंप्लीट करने पे अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इदारे की हैयत के हवाले से किसी को कोई आइडिया है? जो ये देखिए, एक चीज़ है हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह न्यू आने वाले 3 SM तशरीफ फरमा हैं। तो SM हजरात के लिए लाजमी है कि वो अपने एहसास तक ये पैगाम पहुँचाए कि हमारे इदारे में कितने जोन हैं, कितने रीजन हैं, इसकी जो तस्वीर है स्टेट लाइफ की, जो मोनोग्राम की जो हमारी जो तस्वीर है, इसका क्या मतलब है, ताकि हमारी जो यकीन का जो लेवल है वो हमारे SR में ट्रांसफ़र होगा। SR क्लाइंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बगैर रिजल्ट आने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो यकीन इस हवाले से रखें जी। आज थोड़ा सा हम सरसरी इसके हवाले से बात करेंगे। 7 रीजन में तकसीम है, हम सब जानते हैं 7 रीजन में तकसीम किया हुआ पूरे पाकिस्तान को। जो उसके बाद उसे 33 जोन्स में कन्वर्ट किए। हम नॉर्थ रीजन में आते हैं और 33 जोन्स में से हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एक जोन है। जिस रेशियो से एरिया मैनेजर यहाँ से निकल रहे हैं, क्या ख्याल है शाह साहब? बल्तिस्तान भी जोन बनेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो इस वक्त 33 जोन में से GB का जो जोन है वो टॉप 10 की शुमार हो रही है, टॉप 10 में आ रही है। हमारे जो ट्रेनर साहब हैं, जिनकी रात को मैं वीडियो देख रहा था, आप सबको ग्रुप में भी मैंने लिंक शेयर किए, शायद देखने के इत्तेफाक हो, वो बयान करें कि इस वक्त GB का जो सेक्टर है ये पूरे पाकिस्तान में जो टॉप 10 में आ रही है, लाहौर, फैसलाबाद और गिलगित बल्तिस्तान। तो इसमें किसका हाथ और किरदार है? मैं और आपका। ठीक है जी। तो ये हमें फ़ख्र होनी चाहिए कि हम इसमें थर्ड लाइन पे आके खेल रहे हैं। अच्छा, एक आइडिया ये भी है कि इदारे से मुतल्लिक डीपली मालूमात ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम हर संडे के रोज़ एक इस तरह के सेशन की इनेकाद रखेंगे इंशाल्लाह। जो कि हमारी आबादी बढ़ेगी। क्या ख्याल है? वो अकबर साहब कहते हैं एक ही मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इसी तरह अगर बढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में संगम शादी हाल को बुक करेंगे। क्या है? जाफर साहब मुस्कुरा रहे थे, किसी और हवाले से भी बुक करते हैं। क्या ख्याल? अच्छा, फिर आबादी बढ़ेगी तो क्या ख्याल है सर? इंशाल्लाह। आज मुझे इसलिए इंतहाई खुशी हासिल हो रही है कि खालिसतन शाह साहब की टीम तशरीफ फरमा है। साल भर काश इस तरह के हम अगर सेशन अटेंड कर रहे होते हैं तो यकीन कीजिएगा कि एरिया मैनेजर बनना हमारे लिए हमला था। क्या ख्याल है सर? अच्छा, तो इदारे से मुतल्लिक कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है तो खुल के थोड़ा सा आज हम बातचीत करते हैं। कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है सही? ठीक है, गवर्नमेंट के इदारा है। ठीक है जी, वेबसाइट पर जाके हम देख सकते हैं नए जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है, इससे हमें बिल्कुल ही डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आमदनी क्या, कितनी की आमदनी होनी चाहिए? मेरे पास एक रिपोर्ट है, हमारे बहुत से दोस्त जो कि पहले भी देख चुके हैं, नए जो हमारे
ٹیم کے ممبران تشریف فرما ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے. 1920 کی ایک سروے رپورٹ ہے. امریکہ میں بھی کہتے ہیں اسی طرح کا مہنگائی کا ایک طوفان آیا تھا 1920 میں نا، معاشی بحران آیا تھا جس کی وجہ سے غریب افراد غریب سے غریب تر ہو رہے تھے، امیر افراد امیر سے امیر تر ہو رہے تھے، اور لوگوں میں چیزیں خریدنے کی جو کوالٹی تھا وہ کم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے جی، پرچیزنگ پاور. تو جس کی وجہ سے ان کے معاشی ایکسپرٹ سارے انہوں نے پوری دنیا سے انوائٹ کر کے امریکہ میں ایک کانفرنس کے لیے بلایا. بلانے کے بعد انہوں نے ایک فارمولہ طے کی، اس فارمولے کے مطابق اسے پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا ہمارا جو معاشی جو ایکسپرٹ ہے. تو اس کو خاص طور پر جو معاشی جو ادارے ہیں ان کے ٹریننگز کا حصہ ہے وہ سلیکس. شاید آپ لوگ پہلے بھی جو ہمارے زیادہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں 1920 میں پاکستانی روپیوں میں 1 روپے کمانے والا شخص پر منتھ 1 روپے کمانے والا شخص پرسکون طریقے سے اپنی فیملی کو چلا پاتے تھے، کہ جو خوشحالی سے. اچھا پھر اس میں ایک فارمولہ ایٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں 20 سال کا اضافہ ہے اور یہاں پہ ایک صفر کا اضافہ ہے. اب اس کو 20 سال کا اضافہ کیجیے گا، چونکہ ہمارے جعفر بھائی میتھ میں ماسٹر کی ہوئی ہے تو یہ ہمیں تھوڑا سا رہنمائی دے گا. 1940 میں ایک صفر کا اضافہ ہوا، یعنی کہ 10 روپے کمانے والا شخص پرسکون طریقے سے اپنی فیملی کو چلا پاتے تھے. اچھا پھر 20 سال کے اضافے کیجیے گا 1960 میں پھر ایک اور صفر کا اضافہ ہوا، 100 روپے پر منتھ کمانے والا شخص پرسکون طریقے سے زندگی بسر کر سکتے تھے جی. اچھا اس کے علاوہ پھر 20 سال کا اضافہ کیجیے گا 1980. شاباش آیان بڑھ تیز ہوئے. 1980 میں ایک اور صفر کا اضافہ ہوا جی. کتنا ہوا جی؟ 1000 روپے. 1000 روپے کمانے والا شخص کہتے ہیں پرسکون طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. اچھا برادرز، پرسکون زندگی سے مراد یہ ہے کہ فیملی کو لے کے اگر ہم علی پلازے میں جائیں نا تو پھر بہانے نہ بنائیں. پرسکون زندگی سے مراد ہے کہ اس کو نہیں خریدنا، بعد میں لیں گے، یہ تو نازک سے چیز ہے، ہمیں جھوٹ بولے نا بچوں سے. پرسکون سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے اسے ہم پرچیز کر سکتے ہیں. اچھا پھر 20 سال کا اضافہ کیجیے گا، کتنا ہوا جی؟ 2000. بالکل. پھر ایک اور صفر کا اضافہ کیجیے گا 10,000. اچھا مہنگائی نے اسی ریشو سے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. ہم مائنڈ میں بٹھا لیں جو آج پھر 35 روپے کا پیٹرول بڑھا، جو بہت سے لوگ بڑے پریشان تھے، ہمیں پہلے سے معلوم تھا اس میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اچھا پھر 20 سال کا اور اضافہ کیجیے گا، کتنا ہوا جی؟ 2020. ایک اور صفر کا اضافہ ہوگا، آٹومیٹیکلی ہوگا جی 1 لاکھ. 2020 میں 1 لاکھ پر منتھ کمانے والا شخص اسی حد تک پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں. پھر 20 سال کا اضافہ کیجیے گا 2040. اچھا ہم کسی بیچ میں زندگی بسر کریں گے، نہیں کہیں کیا کہیں سر. 2040 میں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری جو پر منتھ انکم ہے کتنی ہونی چاہیے؟ 10 لاکھ ہونی چاہیے. ٹھیک تو اچھا اس وقت ہماری جو پر منتھ انکم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ 1 لاکھ. اگر ہمارے پاس کوئی اور آپشن آ جائے نا جی کام کا کہ جس میں ہم پر منتھ 1 لاکھ کما سکیں تو اسٹیٹ لائف کی ہمارے والد صاحب نے تھوڑی بنایا جی، کیا خیال ہے؟ ہم وہاں پر بھی خدمات دیں گے. لیکن یہ ادارہ ایسا زبردست ادارہ تھا، آج میں اپنی انکم جمع کر کے ضرب کر کے میں اتنا خوش ہوا کہ پر منتھ 1 لاکھ سے اوپر کہیں تھا. اگر ہم ریشو نکالتے ہیں تو ٹوٹل ویسے بیوی حیران ہو رہی ہوگی پھر شاپنگ کیوں نہیں ہوگا، ابھی ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں. اچھا تو 1 لاکھ کم از کم کی انکم ہونی چاہیے کہ ہمارے پر منتھ، یہ ذہن میں رہے. آج ہم دیکھیں گے کہ پر منتھ 1 لاکھ کی انکم یہاں سے ہم کیسے جنریٹ کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آمدنی ہوا مہنگائی. اب دیکھیں جی ہماری جو گھریلو اخراجات ہیں اس حوالے سے اگر دیکھیں تو 35,000 اس وقت کہتے ہیں کہ اوسط خرچہ ہے. اگر 35,000 سنگل فیملی کے لیے نارمل سے اگر کوئی اگر گھر چلائیں تو ٹھیک ہے جی. اگر 50-60 ہزار 70 ہزار میں اگر وہ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں، پھر دیگر اخراجات بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ سنگل فیملی کے لیے عام افراد کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر باقی جو پیسے بچتے ہیں اس سے ہم اپنی بھی بڑی پالیسی کر سکتے ہیں، بڑی انکم بچا سکتے ہیں. تو یہ تھا جی مہنگائی سے متعلق. مجھے امید تھی کہ آپ سب کی تھوڑا سا معلومات میں اضافہ ہوگا، اور معذرت میں زیادہ وہ دماغ کی کھچڑی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر ہمارے بہت سے دوست کہیں گے کہ 8 ہفتے کی ٹریننگ میں اقبال بھائی زیادہ دماغ کھا رہا ہے. اچھا یہاں تک کوئی سوال کوئی کنفیوژن ہے؟ اچھا بے شک ہم بلتی میں بات کریں جہاں ہر اسمت دے جو نقالہ سمجھ ہوں مردوز دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تک سمجھ اور مائش خاص طور پر بہنال سمجھ ہو سے. اچھا دی کارو ماتی اسار لسن سے اسار بھرتی کے حوالے سے بھی ہم نے اس چیز کو
बिठाना है भाई या यहाँ तो नया सिस्टम जी जहाँ पर मंथ 1 लाख को इनकम में मैं नया नहीं हूँ नया ठीक है ना जो अच्छा उसके बाद अगर देखें तो माता से किस तरह से काम करें हम ये चीज़ें 2023 में जो प्लानिंग है बिल्कुल न्यू प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया है एसआरओ के लिए ठीक है जी वो एसआर उस अपने लैपटॉप के ज़रिए या डिस्प्ले फाइल के ज़रिए क्लाइंट को दिखाएंगे और कभी इम्कान है कि हमारा जो रेशो था अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से जो 8 का जो रेशो था अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से 9 का रेशो पे आएंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए हम किस तरह से काम करेंगे इस हवाले से भी मैं सरसरी बयान करूँगा ताकि रिमाइंड हो जाए क्या ख्याल से हम नमाज भी 5 वक्त इसीलिए कि ताकि बार बार याद दहानी करना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं ठीक है। तो चूँकि सुनी हुई बातें आप दोबारा सुनते हुए मैं माजरत हूँ लेकिन चूँकि ये ज़रूरत है ठीक है जी आपको दोबारा रिमाइंड करवाना है ठीक है। हाँ फ़र्ज करते हैं जी हम हफ्ते के रोज़ हम 3 अफराद से मुलाकात करते हैं 3 अफराद से हम मुलाकात करते हैं हफ्ते के रोज़। अच्छा किन से मुलाकात करनी है ये आगे चल के हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे। तो उनमें से फ़र्ज करते हैं एक शख्स आइल हुआ है हमारा जो दरमियाना से जो सबसे छोटी जो पॉलिसी है वो 12,000 की है क्या ख्याल है। ये प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करने वाले ये जो आम अफराद हैं उनके लिए हम 12,000 की पॉलिसी रखते हैं फ़र्ज करते हैं सालाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़ीर भाई हैं हमारे बहना हैं और दीगर हमारे ब्रदर्स हैं क्वालिटी की पॉलिसी करते हैं खास तौर पर जाफर भाई तो इस वक्त क्या करें 3 पॉलिसियों के ऊपर 3.5 लाख से रुपये हैं जो बिजनेस हैं सिर्फ 3 पॉलिसी हैं और खैर क्वालिटी के बिजनेस करने वाले यहाँ पढ़े लिखे अफराद। लेकिन चलो कम अज़ कम हम रेशो रखते हैं जी कम अज़ कम हफ्ते के रोज़ हम 3 अफराद से मुलाकात कीजिए एक शख्स ने पॉलिसी की हाँ भरा ठीक है जो हामी भरा उसकी पॉलिसी की कितने की 12,000 फ़र्ज करते हैं। तो 12,000 की पॉलिसी में से हमें जो चेक हासिल होगा आज इसके ऊपर भी हमने डिस्कस करना है जो चेक किस तरह से कितना ज़्यादा हासिल होगा कम काम करने पे कम चेक हासिल होगा ठीक है जी। अच्छा इदारा खुद भी इसी तरह का फार्मूला दे चुके हैं। अच्छा जी 12,000 पे हमें 4,800 का चेक हासिल होगा। अच्छा इतवार के रोज़ हमने 3 अफराद से मुलाकात की लेकिन हमने किसी की पॉलिसी नहीं की क्योंकि हमने ट्रेनिंग से लेना था जो टेंशन फ्री रहना था संडे के रोज़ ठीक है जी। पीर के रोज़ फिर हमने 3 अफराद से मुलाकात की और उनमें से एक शख्स ने पॉलिसी की तो 12,000 की पॉलिसी हुई जी हमें फिर 4,800 रुपये का चेक रेडी हुआ ठीक है जी। फिर चेक महीने के बाद मौसूल होंगे बहुत से हमारे दोस्त सोचेंगे चल फिर फ़ौरन। अच्छा फिर मंगल के रोज़ 3 अफराद से हमने मुलाकात की उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ताइल हुआ ठीक है जी। फिर उसने 12,000 की पॉलिसी फिर हमें 4,800 के चेक हासिल हुआ। अच्छा इतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुमा ठीक है जी। अच्छा बुध के रोज़ में हम 3 अफराद से मुलाकात कर चुके हैं और कुछ काम नहीं हुआ ठीक है जी। जुमरात के रोज़ हमने 3 अफराद से मुलाकात की लेकिन हमसे काम नहीं हुआ ठीक है जी। अच्छा जुमे के रोज़ इबादत के दिन है हम काम नहीं करते हैं जी ठीक है जी हमने काम नहीं किया। चलें टोटल 8 दिनों में हमने करना तो मुसलसल है कोशिश मुसलसल करनी है क्या ख्याल है क्योंकि हम एक ऐसे इदारे में मुंसलिक हम अपनी मर्जी के मालिक हैं लेकिन हमने पूरे वीक में रजी 3 अफराद की पॉलिसी की वो भी सबसे छोटी पॉलिसी की ठीक है जी। अब इसको हम ज़रब लगवाते हैं 4,800 ज़रब 3 कितने हैं मास्टर साहब सर क्योंकि आप मैथ के उस्ताद हैं तो जी हाँ बड़ा ज़बरदस्त ठीक है जी 16,000 कितने में ठीक 16,000 अच्छा अच्छा सर हम इस हवाले से चाह रहे हैं ना कि हम एक मालियाती इदारे में हैं तो हम एक रुपये को भी ना जी नाप तोल के नहीं ना क्या अच्छा ये हमारे एक हफ्ते की चले ठीक है। अब इसको ज़रब कीजिएगा कितने हफ्ते हैं जो महीने में 4 इसको ज़रब 4 कीजिएगा सबसे छोटी पॉलिसी रख के कितने बनेगा ये बनता है जो महीने में जो हमारी जो इनकम होगी वो 57,600 रुपये है। मैंने यहाँ पर ज़रब लगवा के रखा हुआ था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जी 57,600 रुपये पर मंथ की इनकम। इदारा ये चाहता है कि पूरे साल में एक साल कम अज़ कम 2.5 लाख की बिजनेस है जी ठीक है तकरीबन चले ठीक है। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ अच्छा लेकिन आप सबके दरमियान रह के इंशाल्लाह काबिल हो लूँगा। अच्छा तो 57,600 रुपये मेरे नहीं ख्याल की छोटी सी रकम है महीने में क्या ख्याल है वो भी मज़ा में हो रहा होगा अपनी मर्जी से घूम फिर के लोगों को समझा के दिखा के ठीक है जी।
اب آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے. اگر ہم کوارٹرلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے, مثال کے طور پر ہمیں ادارہ کہتا ہے کہ 2023 میں ہر وہ اثار جو کوٹ حاصل کیا ہوا ہو وہ کم از کم 2.5 لاکھ کی بزنس کرے. اس کو کہتے ہیں کہ زندہ رہنے والا کوٹا, زندہ فل فلیش کے ساتھ. جی, زندہ رہنے والے اثار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے یہ دنیا میں نہ بھی رہا تو ان کے گھر والوں کے لیے خطیر کمپنسیشن کی رقم کی ادائیگی ہوگی ادارے کی طرف سے. اس سے مراد یہ ہے. تو 2.5 لاکھ کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں سال کو, اس کے 4 کوارٹر سے ہمارے دسمبر کے بعد جنوری, فروری, مارچ, پھر اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, پھر 4 کوارٹر ہیں. ہر کوارٹر میں کم از کم 65,000 کی پالیسی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پورا کا پورا 40% ہمیں حاصل ہوں گے بزنس کا. یہ بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے جی, کوارٹرلی ہمیں کام کرنے کے. اب دیکھیں یہاں پہ کتنے کی بزنس ہوئی جی, 12,000 ضرب 3 کتنے ہوئے, 36. یعنی کہ ہم ایک ہفتے میں 36,000 کی پالیسی کر رہے ہیں. اس کو ضرب 4 کیجیے گا, کتنے ہوئے جی, 36,000 ضرب 4, 36,000 کی بزنس ہوئی جو ہمیں ہفتے میں. 36,000 ضرب 4 کتنے میں, ہاں بہت زبردست, 1,44,000. یعنی کہ مہینے میں ہمیں بزنس ہوئی 1 لاکھ. اس کو ضرب کیجیے گا 12 ماہ میں. سر مذہب میں ہمارے کوٹے تو حلوہ ہو رہے سر, ویسے حلوے سے بڑا خوش ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, 17 لاکھ 28,000. سر معذرت, اس کا 40% نکالیں سر, کیونکہ ہم چیک کے لیے کام کرتے ہیں, معذرت کیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ, تالیاں تو بنتی ہیں, کیا کہیں. 1 لاکھ روپے ہم ادارے سے نکال سکتے ہیں مذہب میں. دیکھیں جو اب اچھا, ہمارا پرموشن کا کوٹا کیا ہے جو ایک اثار کا 2023 میں پرموشن کا کوٹا کیا ہے, کوئی آئیڈیا بتا سکتے ہیں کوئی برادر؟ ہاں ماشاء اللہ, ایک یا اور کوئی یہ دیکھیں. اب نتان ہم پرموشن کو پتہ ہی نہیں ہے. 7 لاکھ جی 2 سال میں زبردست. دیکھیں اچھا معذرت ہے, اس کمرے کے اندر نہ صرف ہماری ٹیم موجود ہے. یہاں غلط بولیں گے نا ہم, زیادہ تھوڑا سا بولنے کے عادی بن رہے ہیں. بعد میں اگلے ہفتے سے ہم باری باری سب اسٹیج پر آئیں گے, یہاں سے ہم بولیں گے ہم سارے باری باری. ٹھیک ہے جو, اور سب سے پہلے میں خود بولوں گا, بلکہ میں خود تو بول رہا ہوں نا, میں اپنے بیٹے سے بلواؤں گا. کیا مسئلہ, ٹھیک ہے. افضل صاحب شرما رہے ہیں سر, آپ سے تو چھوڑنے نہیں سر, آپ تو لیڈر ہیں. تو سب نے باری باری بولنا ہے, جو بولنے کی عادی بنتے ہیں بس تھوڑا سا. اچھا شروع میں ہم غلط بولیں گے نا زیادہ سے زیادہ. اس کمرے کے اندر تو ہم غلط بول سکتے ہیں, کیا خیال ہے, باہر نکل کے ہم لوگوں کے سامنے ادارے کا اصلی چہرہ دکھا پائیں گے. اچھا اب ادارے کے پرموشن کے حوالے سے ذہن میں رہے, ہمارے پاس 2 آپشن ہیں جو اس سال کے لیے 2 آپشن ہیں. یا تو ہم 6 لاکھ کریں 2023 میں, یہ ذہن میں رکھیں, یہ فکس ہیں. ٹھیک ہے نا, 23-24 میں تبدیل نہیں ہونے والا. کیا خیال سر, بڑی مشکل سے چمن میں دیدور پیدا ہوا, کیا خیال ہے سر. اچھا 2023 میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, یا ہم نے 6 لاکھ کرنا ہے, ایک اثار نے 6 لاکھ کرنا ہے. اچھا پھر 2024 میں اس نے کتنا کرنا ہے, پھر 6 لاکھ کرنا ہے. پھر 2025 میں اس نے کتنا کرنا ہے جی, 6 لاکھ کرنا ہے. جبکہ ہم نے جو فارمولا بنایا اس میں کتنے ہو رہے تھے, 17 لاکھ. اگر چلے جی ہمیں انکم نہیں چاہیے, ہمیں کیریئر چاہیے صرف اس ادارے سے, BPS 18 CTC آتھرائز افسر بن رہے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر بھی یقین نہیں ہے سر, کیا خیال. ایک میرے سار ہے جو ماشاءاللہ سے 2 سالوں سے میرے ساتھ ہی ادارے میں منسلک ہیں. مجھے کہتے ہیں اصلی بنیں گے یار, ویسے اصلی ہی بنیں گے یار, سروس بک بنیں گے. جی سروس بک بھی بنیں گے. تو یہ دیکھیں, اگر 25 میں 6 لاکھ, 24 میں 6 لاکھ, پھر 23 میں 6 لاکھ کرتے ہیں تو پھر یہ بندہ بن سکتا ہے جو ایس نمبر 1 آپشن سیلس مینیجر. اچھا ایک چیز ذہن میں رہے, اثار چونکہ یہاں تشریف, سیلس مینیجر سے آگے کام کرنا حلوہ ہے, یہ چیز ذہن میں رہے. اثار مشکل کام ہے, یہ بات صحیح ہے, دنیا کا مشکل ترین کام ہے کسی کی جیب سے پیسے نکالنا, لیکن ایس ایم کا کام انتہائی حلوہ والا کام ہے, آسان کام ہے. اس حوالے سے آگے کریں گے. دوسرا آپشن نمبر 1 ہوا, یہ ہمیشہ ذہن میں رہے, جو آج کے بعد پھر دوبارہ ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ لوگ دیگر ٹیموں کو بھی بتائیں جو اپنے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح برادر نے بالکل صحیح کہا, 2023 میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, جو 8 لاکھ کی بزنس کرتے ہیں.
اور 2024 میں ہم کتنے کی کریں گے جی؟ پھر 8 لاکھ. لیکن ایک شرط ہے ان سب میں، یہ ذہن میں رہے، اگلیت کا کم از کم 75% آنی چاہیے سیکنڈ. تو اپنے کلائنٹ کو جی 20 سال کے لیے تیار کر کے دیجیے اس کیسے، ٹھیک ہے جی؟ ایسا نہ ہو کہ کم از کم 3 سالوں کے لیے کم از کم. اچھا تو کیا بنا جی یہ 2025 میں 2025 میں یہ بنا جی سیلس مینیجر. یہاں پہ کتنے میں بن رہے تھے جو؟ چونکہ 25 میں تو کام کیا، 2026 میں جتنے ہم آہستہ کام کریں گے اتنے ہماری منزل دور چلا جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم نومبر دسمبر میں پاوروں کی طرح اسی لیے پھر رہے تھے، فیملی کی کال کو بھی ہم ریجیکٹ کر رہے تھے، بند کر رہے تھے، لوگوں سے صرف اپنے مقصد کے لوگوں سے مل رہے تھے. کیا تو یہ اس کی وجہ یہی تھا، ٹھیک ہے جی؟ چونکہ ہم منزل سے دور جا رہے ہیں. اچھا اب ذہن میں رہیں یہاں آسان ہے میرے خیال میں، 8 لاکھ 2 مرتبہ کرتے ہیں جو اثار کے لیے، ان کو یہاں سمجھیں کہ آپ کے بہت آسان ہے. اچھا ایک اثار ہے جو کہ زبردستی آئے ہیں ہمارے خاطر، وہ کہتے ہیں صرف آپ کی خاطر ہم ادارے میں آئیں گے، ان کے لیے تو واجبی ہے کہ ہم بتائیں ان کو 2.5 لاکھ تو آپ نے ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے. ایک اثار ہمارے ساتھ موجود ہوں، اللہ نہ کرے موت زندگی پروردگار کے ہاتھ، وہ دنیا میں نہ رہا، ہم ان کے گھر والوں کے کیا دیں گے ادارے سے نکال کے، کیا دے پائیں گے؟ تو ان سے واجبی کروائیں گے 2.5 لاکھ. تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کریں، بار بار ٹریننگ میں لائیں. آپ نے جسٹ ہمارے نئے اسم حضرات ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے، آپ لوگوں نے صرف بھرتی کرنا ہے، ان کو چلانے کی ذمہ داری ہماری ہے. کیا خدشہ سے ہم نے چلانا ہے، ہمارے ادارے نے چلانا ہے، سسٹم نے چلانا ہے، ٹریننگ نے چلانا ہے انشاءاللہ. تو 2.5 لاکھ تھوڑا سا اور موٹیویٹ ہوا تو ان سے کہنا ہے یہ ہر حالت میں ہم نے 6 لاکھ کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس سے بھی زیادہ وہ پرعزم ہو اپنی منزل کی جانب تو ان سے کہنا ہے کہ بھائی آپ نے 8 لاکھ 2 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ہوا جی اثار کے لیے. تو اثار بھرتی کرنے کے لیے ہمیں نئے برادر اینڈ سسٹرس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ دیکھیں آپ نے کس طرح سے پرمیشن حاصل کرنا ہے. یہاں تک کوئی سوال کی کوئی کنفیوژن بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایک لطیفہ بھی سنا ہوتا ہوں. اچھا جو اب ایس ایم سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ ایس ایم کے لیے کیا کرنا ہے آپ؟ ایس ایم کے لیے یہ ہے کہ ہم نے بھرتی بس کام یہی ہے، ہمارا کام بھرتی کرنا ہے، لیکن کوالٹی بھرتی کیجیے گا. خدا ایسا بندہ یا بندی نہ آئے ہمارے درمیان جس کو یہاں بیٹھ کے نہ جو سننے میں ہی دشواری آئے، جو بہت زیادہ چین اسموکر ہو، سگریٹ پینے کی عادی ہو، تھوڑے سے کمرے میں بیٹھے گا تنگ آ جائیں گے. کیا خیال ہے جو؟ اور بعض ہمارے دوست مسکرا رہے ہیں جی، پیتے بھی ہیں کبھی کبھی سگریٹ، تو تھوڑا کم کیجیے گا ہمارے ساتھ. آلریڈی ہمارے ادارے میں سگریٹ پینا انتہائی سنگین منع ہے. کیا خیال سر؟ ہم لوگوں کو ٹرائی کر رہے تھے، آپ خدا آپ سگریٹ سے جان چھڑائیں، کیونکہ سگریٹ آپ کو بہت زبردست دماغ بھی خراب ہوتا ہے اور ماشاء اللہ سے نا اللہ کے قریب کرتے ہیں. اچھا کیا سوال جو کنڈیشن چاہ مجھے؟ اچھا معذرت نہیں تیز ہے تو ادھر سمجھ میں کیا مشکلات بھی. اچھا ایس ایم کے لیے کیا کرنا ہے جو ہم نے ٹریننگ امپلیمنٹ ایم یو اوشک مایوشک نتا سے سنے ہم کیوں ٹریننگ میں بٹھانا ہے. ٹریننگ کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جو سیکھے بغیر نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رہے گی. اور نتانا آسان ہوگا دل کو اگر نہ اس کو نہ. تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ادھر ساتھ ہیں کلائنٹ کو بھی اس طرح کا سیشن رکھیں گے. کیا کریں سب اپنے اپنے ایک کلائنٹ کو لے کے کسی بڑے سے ہوٹل میں ہم نے اس کو بٹھایا، بڑے پروجیکٹر پہ دکھایا جو سیٹلائٹ کیا ہے، پھر آپ نے فالو اپ کی، ان کی جیب سے پیسے نکالا، ٹھیک ہے؟ کون کھولا چیک کر کے، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے اگر ٹیم مضبوط ہوگی تو ہو سکے گا. اچھا ایس ایم کے لیے اچھا شاہ صاحب کیونکہ آپ سینئر شخصیت تشریف فرما ہے، تھوڑا سا کمی بیشی رہا تو آپ نے درست کرنا ہے. ایس ایم جتنے بھی بن رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اچھا بن چکے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے تو انشاءاللہ ابھی پروردگار ہمارے موٹیویشن بھی دیں گے. کیا ہے سر انشاءاللہ ایس ایم کے لیے ضروری ہے کہ ہم 2 سالوں میں ایسا انتہائی حلوہ ہے سر وتھ ٹیم 2 سالوں میں آپ نے ہر حالت میں کرنا ہے. اچھا ایس آر کا بنیادی پروموشن کوٹا کیا تھا؟ پروموشن کوٹا جو 8 دونی 16 بس. ایس ایم کو ایس ایس ایم بننے کے لیے 16 لاکھ چاہیے. 16 لاکھ 2 مرتبہ کرتے ہیں تو وہ ایس ایس ایم بن جائیں گے. بس کتنی حلوی والی بات ہے. جب کہ ہم خود اس ادارے میں آئے ہوئے حال ہی میں ایس ایم بنا اور ہمارے الحمدللہ ٹیم کی مہربانی سے 72 لاکھ کی سبمیشن کر چکے ہیں.
یہ تو ہلکا سا ہے، کیا خیال ہے سر؟ لیکن شرط یہ ہے کہ سال کے شروع میں ہمارے مائنڈ میں ہو کہ ہم یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایس ایم کے لیے کیا چاہیے؟ کم از کم 16 لاکھ کرنا ہے 2023 میں، 16 لاکھ ہر حالت میں ہر ایس ایم نے کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ جو پہلے والا جو فارمولہ ہے وہ ہم نے اپنے ایس آر کے مائنڈ میں بٹھانا ہے۔ ہر ایس آر کتنے کی کرنے جا رہے ہیں جی، وہاں پہ اس فارمولے کو مد نظر رکھیں گے تو 16 لاکھ کیا خیال ہے سال میں؟ بالکل 16 لاکھ کرنے کے لیے تو وہ تیار ہے، ایک ایس آر تیار ہے پروموشن کی خاطر میں جی، 2 ایس آر بلکہ 8 یہ 2 ایس آر تیار ہے۔ تو ہمارے پاس کتنے ایس آر ہیں؟ اچھا کوالٹی کی ایس آر بھرتی کیجیے گا، کتنے ایس آر بھرتی کریں گے ہم اس کے اوپر ٹارگیٹ رکھیں گے، کم از کم 100 ایس آر ہمیں بھرتی کرنا ہے۔ اور اس کی یوں کیجیے گا جو گھر میں سادہ سے پیپر ہو، اس پیپر کے اوپر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 لکھیں۔ ڈیلی ایک کوالٹی کے بندے سے، پروفیسر سے، ڈاکٹر سے، وکیل سے، یا میڈیکل ریپ سے، یا کسی ٹیچر سے پرائیویٹ اسکول کے، ان سے ملاقات کریں، یا گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں پہ، تو ان سے ملاقات کریں، کر کے ان کو بتائیں یا خدا رہا کام کرو اسٹیل ہے، اقبال روشن کو دیکھو یار، قاسم علی کو دیکھو یار، اپوچو کو دیکھو یار، اتنا کما رہی، میرا اپنا چیک اتنا کا ہے، آپ کر سکتے، یہ ثواب کا کام ہے، اسلامی اینگل سے بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا کسی دن اسلامی حوالے سے مولانا حضرات کو بھی جی زحمت دے کے یہاں ان کے ذریعے دکھائیں گے۔ اچھا تو اب 2 ایس آر سے 16 لاکھ ہو رہا ہے، تو ایک ایس ایم کے لیے 16 لاکھ میرے نہیں خیال کہ کوئی مشکل کام ہے۔ اب 100 بھرتیاں کریں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں باجی یہ ضروری ہے جو کہ اگر ہم 100 ایس آر بھرتی کرتے ہیں تو ان میں سے 100 کے 100 چلنے والے نہیں۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ 10 کلائنٹس ہم ملتے ہیں تو اس میں ایک نسبت ہے، 10 کے 10 لوگ پالیسی نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے 10 میں سے اگر آپ صحیح ٹرین ہیں تو 8 لوگ کریں گے، ادروائز جو ریشو اگر 6 بھی ہے تو بھی کمال مل جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں 10 میں سے ایک، پرائیویٹ اداروں میں تو 10 میں سے ایک ہی ہے، پرائیویٹ ادارے والے کہتے ہیں کہ 10 میں سے ہمارا تو ریشو ایک ہی۔ ہمارے الحمدللہ اگر ہم کہیں کہ ہمارا چونکہ پریزنٹیشن ہے، ڈیتھ کلیم کی ویڈیوز ہے، میچورٹی کی ویڈیوز ہیں، تو ہمارا جو ریشو ہے وہ کیا ہے جی 10 میں سے 8۔ ایس آر کا کیا ہوگا؟ اس میں سے 35 ایس آر چلیں گے۔ بعض ایس آر بہانے بنائیں گے، بعض ایس آر کے مائنڈ میں نہیں آئیں گے، بعض ایس آر کہیں گے یار میں تو کچھ اور کرنے جا رہا ہوں، بعض ایس آر کہیں گے یہ میرا فیوچر نہیں ہے، بعض ایس آر مزاح میں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کبھی کبھی سنجیدہ ہوں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن میں گارنٹی دے سکتا ہوں آپ لوگ 100 افراد کو ایس آر بھرتی کریں، 35 آپ کے ٹیم میں چلنے کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ کتنا چلنا چاہیے سر پروموشن کے لیے جی؟ ٹیم ایک ریزرو رکھیں، 2 چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اسٹیمنی جی انشورنس، ٹیم کی انشورنس، تو 35 ایس آر چلیں گے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ سب نے نہیں چلنا، لیکن ہم نے اپنی فرض ادا کرنا، چونکہ ایک خطرناک بات یہاں دیگر ٹیم سے ایک برادر تشریف فرمائے اور ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اس لیے میں کل کی بات کر رہا ہوں، یہاں بلتستان سے ہی 7 ایریا مینیجر نکل رہے ہیں میرے، ہمارا کمپٹیشن بہت ٹف ہے، 7 ایریا مینیجر کے بیچ میں آ کے ہم نے کام کرنا ہے۔ ہمارے ایریا مینیجر صاحب تو سیکٹر ہیڈ بن رہے ہیں، کیا خیال ہے سر؟ تو 7 ایریا مینیجر 700 پاگل لوگوں کو بھرتی کریں گے کم از کم، ہاں نا سر، کیا کریں؟ جو پہلے سے جو کام کر رہے ہیں ان کو کہاں چھوڑیں گے؟ تو ذہن میں رہیں جو، لیکن ایک پلس پوائنٹ ہمارے لیے کسی اور کے پاس ایک پریزنٹیشن سسٹم نہیں ہے، کسی اور کے پاس ڈیتھ کلیم ویڈیوز نہیں ہے، کسی اور کے پاس ٹھیک ہے جی مواد اس لیول کی نہیں ہے، ٹریننگ سسٹم نہیں ہے، ان کا ریشو ان سے بھی خراب ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں اور آپ کے لیے کام انتہائی آسان ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ خوش قسمت ہے انشاءاللہ، اور آنے والے وقتوں میں پروگرام میں دیگر ٹیموں کے لوگ بھی ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے لوگ بھیجیں گے، ان سے ہم پر سیشن کے جو 2000 روپے لیں گے، چاہے وہ ایس ایم صاحب دیں گے یا وہی ایس آر دیں گے، فاؤنڈیشن پورا کورس ہوگا انشاءاللہ، اور یہیں سے ٹرینر دیں گے۔ خواتین کے لیے ہمارے بہنیں تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے وہ دیں گے، مردوں کے لیے ٹاپ کے یہاں چہرے نظر آ رہے ہیں جو وہ کھڑے ہو کے بیان کے، بھائی یہی بیان کرنا ہے جو اپنا وہ آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو 35 افراد چلیں گے تو ہمارے لیے ٹینشن فری ہے۔ اچھا ٹیموں کو کیسے چلانا ہے اس حوالے سے تو الگ ایک سیشن ہوگا، ایک الگ ٹاپک میں ہم اس حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں، چونکہ مختصراً میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جی ضرور۔ ہاں بالکل جی، وہ ٹیم کا حصہ ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ تمام دوست سنیے، اچھا ہمارے برادر چونکہ نیو ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوال بڑا زبردست ہے، معصومانہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کو کوئی فائدہ ہے ایسا کام کرتے ہیں تو ہاں چیک کے ٹارگیٹ میں فرق پڑیں گے، ہاں بالکل، جو ایک ایس آر ہے سیل ریپرزینٹیو، اس کی جو ٹیم کا جو ہیڈ ہیں اس کو کہتے ہیں جو ایس ایم سیلس مینیجر،
اس کے جو ہیڈ ہیں اس کو سینئر سیلس مینیجر کہتے ہیں، اس سے جو اوپر ہوتا ہے اس کو ایریا مینیجر کہتے ہیں، یہاں سے اوپر مینجمنٹ کہلاتا ہے، پرماننٹ پوسٹ ہے، پرماننٹ امپلائی ہے. یہاں وہ پی ڈبلو ڈی میں 470 کا کھاتا نہیں ہوتا تھا، بعض دوست سمجھتے ہیں وہی کھاتا ہے، نہ اس کو نکال سکتے ہیں نہ اس کو سروس بک لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پینشن اسکیم ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. تو ایس آر ایس ایم انلمیٹڈ ایس آر بھرتی کر سکتے ہیں. اچھا سر، ادھر ایک اور سوال ہے. اچھا، پینشن کس لیول پہ ہو جائے گی؟ بالکل آپ کو فل فلیج پینشن جو ہے نا آپ کی رینیول آپ کی پینشن ہے. ابھی میں ایس آر کی پینشن ہوں گی ہے، ایس آر میں جو کام کیا ہے اس کا 3.5 ابھی نیو اسٹرکچر کے مطابق 3.5 کا اون ہم کوٹ زندہ ہے، کوٹ زندہ ہے. آپ کا نام زندہ ہے تو ثابت والا فارم چیز نام ہے. ہاں سروس بک والے پینشن کی بات کریں یہاں سے. ہاں یہاں پہ پینشن سے مراد جو سے پہلے ہوا ہے پیسہ. اچھا اب دیکھیں گے ایریا مینیجر کے لیے تو سروس بک بنے گی، لیکن چیز جلدی ایریا مینیجر بننا ہے. ایج اون سے ایریا مینیجر کا بھی سب فائدہ نہیں ہے. پینشن تو ہی مین کیا کتنے سال چاہیے سر ایریا مینیجر کی پوسٹ پہ؟ 10 سال. ہاں ماشاء اللہ دیکھیے ایریا مینیجر کا رائٹ ہینڈ میں موجود ہے. 10 سال نہ یہاں ایریا مینیجر کے پوسٹ پہ رہیں گے تو فل فریش پینشن کے حقدار بنیں گے، چونکہ ہماری بیسک پے میں سے کٹیں گی نا جو پینشن کے لیے رکھوں. ایریا مینیجرز اونس فائدہ مند. ہاں یوتھ پہ نمزوئی میں بڑا چیک آ گیا، اس کے بعد ایج کم یوتھ پہ دورانی جو کم ایج میں فوری طور پر ہم نے ایریا مینیجر کی کرسی کو پکڑنا ہے. پکڑنا کیا بلکہ ٹارگیٹ دے کے کھینچ کے لانا ہے. کیا خیال ہے سر؟ اچھا برادر کے لیے یہ ان کی ٹیم کیسے جتنے ایس آر کام کرتے ہیں انہوں نے ذاتی کام نہیں کرنا. ایس ایم نے جو ذاتی بزنس کے پیچھے نہیں بھاگنا، ایس آر کام کریں گے ان کو سروس دیں گے. اچھا ایس ایس ایم سینئر سیل مینیجر ایس ایم بھرتی کر سکتے ہیں. سینئر سیل مینیجر بننے کے بعد تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہے. کیا خیال ہے شاہ صاحب؟ جس طرح ہمارے شاہ صاحب کے بالکل آسانی ہے. کیا خیال سر؟ قسم سے چوک تو پندے جو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چارج صرف ایس ایم سے میٹنگ کرنا ہے. ایس ایس ایم اصل کام تو یہ ہے اور ایس ایم کو سروس دینا ہے. ایس ایم کی ٹیموں کو اگر کچھ مشکلات آئیں تو ایس ایس ایم نے ان کو رہنمائی دینی ہے، ٹھیک ہے، آسانیاں دینا ہے. اچھا ایس ایم کے جو فائدے ہیں وہ میں تو بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے میڈیکل کی سہولت ہے جو، ٹھیک ہے. جیسے ہماری ٹارگیٹ کے تحت میں نے حساب لگوایا تھا تو سال میں ہمارا 45,000 عام ڈاکٹر جی نے چیک اپ پہ نا وہ دوائیوں کے پیسے میں دے سکتا ہوں. 45,000 میں اسٹیٹ ایکس نکال سکتا ہوں. عام یہ بھی چیک اپ بالکل خوش ہو گئے. ٹھیک سمجھتا اللہ نے کر بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے بڑے جو سب سے بڑا فائدہ ہے انڈائریکٹ چیک کا الگ ہی مزہ ہے. ابھی ہماری جو ٹیم نے الحمدللہ کام کی ہے، جو اتنا کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے جو برادر کیلکولیٹر 60 لاکھ کا یہاں سے 20% کیوں 60 لاکھ کا بزنس انشاءاللہ فائنل ہونے جا رہے ہیں. 20% کیوں چاہیے تو 15% آئیں گے، لیکن 4.35 گروپ انشورنس وہ بھی تو ہم نے صحیح کٹنا ہے نا. میڈیکل 1.5% الحمدللہ. دیکھیں سب اس کا مطلب ہے اقبال بھائی کو 12 لاکھ کی چیک آ رہی ہے. تالیاں تو بنتی ہیں. یہ دیکھیں سر کیا خیال سر؟ تو یہ سب سے زبردست خوبی ہے. ایس ایس ایم صاحب کو تو اس سے بھی بڑی چیک ہے اگر ٹیم زیادہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو انکم بہت شاندار ہے جو ایس ایم پہ انشاءاللہ ینگ انال کسی چیز کام کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بعض کام ایسے جن کو ہم کر رہے ہیں اور بڑے مزے آ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جو جہاں ہم ڈالر چھاپ رہے ہیں اس کی بات کریں گے. اچھا تو انشاءاللہ ہمارے بھی حق ہم بھی غریب فیملی سے ہیں، ہمارے بھی حق ہے ہم اچھا کھائیں اچھا پہنیں. ٹھیک ہے جو ہمارے بھی حق ہے ہم بہترین گاڑیوں میں پھریں. کیا ہے کیا قاسم صاحب جس وقت اسٹیٹ لائن میں آئے تھے شاہ صاحب نے گواہی دیں گے پہننے کے لیے چپل نہیں تھا قاسم صاحب کو انشاءاللہ، چونکہ ان کی ساس کی فوتگی کی وجہ سے وہ نہیں آ پائی، معذرت کی انہوں نے. ورنہ یہاں لا کے ان سے صرف یہی بلوانا تھا پہلے آپ کیا تھے. صرف اور صرف 11 سال 12 سال 13 سال پہلے قاسم صاحب خود بیان کر رہے ہیں ابھی جو موجودہ سٹی پارک کے ایریا میں وہ کسی گلتری کے کلائنٹ کے پاس گئے تو رات کو پہننے کے لیے ان کے پاس چپل نہیں تھا. ایک چپل تھا جو پھٹ گیا، پھر اس کو ہاتھ میں لے کے اس کلائنٹ کے گھر گئے. اس دور میں موبائل بھی نہیں تھا. ان حالات میں زندگی بسر کرنے والے شخص کے پاس اس وقت پرسوں ہم گلگت میں تھے. گلگت میں ایک ایریا مینیجر کے ساتھ ان کی مبارک کریم
एरिया मैनेजर साहब, ये एरिया मैनेजर साहब जो यहाँ से गए हैं, उनका नाम क्या था सर? जाफर 50 लाख रखेंगे, 8 लाख ये उनकी चले जी 30 लाख की रखेंगे, चले प्रमोशन हो जाए ना 30 लाख की अगर रखेंगे तो क्या करेंगे? तो ये हुआ जी। कोई और सवाल तो नहीं? सवाल। अच्छा आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसको खत्म करेंगे। करना क्या है आज के बाद? एसआर के माइंड में बिठाने ले भाई सो पॉलिसी क्यों हुई तो बेचारा गाने कहाँ से लाएंगे? क्या ख्याल है? खोले जी ने खुदा रे क्या समझ क्यों क्या से क्या समझ क्या ट्रेनिंग क्या आए नहीं वो सोहबत ही कुछ हमारे माइंड के साथ बैठ होना और थोड़ा सा क्या समझो मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ। वैसे क्या मबेस जुट क्या लस मबेस, ठीक है ना जी? तो यहाँ हल्का सा एसआर को बताने की बातें हैं कुछ। चाजुंडी का न्यू एसएमबी तशरीफ फरमा है। अच्छा ना एक खुशखबरी ये दो कि एसआर भी एसआर भर्ती करेंगे। अगर आपके अंदर दिल गुर्दा है ना या नेगेटिव माइंड के नहीं है तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। वरना मुमकिन था सर मैं एसएसएम बनता, मुमकिन था, नामुमकिन था। क्यों? 2022 में मैं एसएम बना हूँ, 2022 खत्म होने से पहले मैं एसएसएम बन रहा हूँ। ये किस तरह मुझे चक्कर के? इसकी वजह ये है कि मैं बतौर एसआर ही नए लोगों को भर्ती कर रहा हूँ। वजू भाई आए, अफजल भाई आए जो हमारे साथ आए हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी नज़ीर भाई भी आए हैं, देखें एसआर की, लेकिन हाल ही में बनाए ना एसएम। तो जो ही मैं एसएम बना, ये जो जिन को मैंने लाया था वो ऑटोमेटिकल मेरी टीम का हिस्सा बना, ठीक है ना जी? तो आप सब ने यूँ करना है कि जिस बंदे के अंदर अहलियत है पॉलिसी के हवाले से उसकी पॉलिसी करें, जिसके अंदर काम की अहलियत है खुदा रहा किसी और एरिया मैनेजर से मुलाकात होगी, अभी 7 एरिया मैनेजर बनने इसका दो क्या करें सर, नए 7 बम निकल रहे हैं। तो उनसे मुलाकात होने से पहले हम क्यों अपनी टीम का हिस्सा बनाएं? उनको क्या करें? हमारे दिगर की हज़्म इसरार है। चले तो नए एसआरों को एक चीज़ बताने है, फिर हम क्लोज करेंगे। एक चीज़ ये बताने की खुदा रहा आपने और कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग में बैठना है और लिस्ट बनाना है। लिस्ट फैक्ट्री कारखाने में खाम माल चाहिए, हम बार बार बता रहे हैं खाम माल चाहिए। हमारी इस फैक्ट्री का खाम माल क्या है? लिस्ट बनाना है। अच्छा लिस्ट में इसके ऊपर हमने फिल्टर नहीं लगवाना, ये करने वाला है ये फड़फू से बेमेन ए बाजी से गाय भटान चिद्दो से पॉलिसी बेमेन ये एको ये तपस से गाय पॉलिसी हम इस तरह के खाली मनफी वो सोचते हैं वल्ला इना जो हालांकि देखो हम पॉलिसी पेने तो यो को आती ना भी मेन आपने हर हालत में उनको लिस्ट का हिस्सा बनाना है। किस तरह से 1 2 3 4 डायरी चिक्यो जो कापी चिक्यो एक डेली आधा घंटा अपने डायरी से मीटिंग करना, ये जरूरी है। उसमें एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए जो लिस्ट में डेली इजाफा होना चाहिए, जो ये हमारा खाम माल है, वरना हमारी फैक्ट्री बैठ गई जो मथुन में आती है। अगर फ्लोर में चलेंगे जो इंडियन मेन चीज़ उसका ठीक है, जो गंदम है गंदम की बुरियां ही ना है जो फिर किस तरह उसमें आटा निकलना है, बिल्कुल इसी तरह नती जो है लिस्ट है। फिर लिस्ट के ऊपर कोई फिल्टर था मतलब जो खोले जरा लिस्ट कोई का फिल्टर था सना 18 से 45 साल तक के लोगों को आपने नजर में रखना है। हम बताना नहीं है ना दिखाना है, नजर में रखना है। ठीक है ना? जो फिल्टर था पूरा लिस्ट बनाने के बाद उसके अलावा जो जिनकी CNIC है, ऐसा ना हो कि एक बंदे के पीछे ही पड़ रहा है कि फिर पता चल नहीं चिक क्लाइंट यो सोसी ना अफजल साहब सर लतीफा ये नहीं नाम है सर मोबाइल लेके हमारे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ 1.5 लाख की वो पॉलिसी बिल्कुल रेडी है टेबल पे जो हमने सही तरह समझाया, लेकिन अफसोस शनाख्ती कार्ड नहीं। फिर आगा साहब के हाथ बड़े लंबे होते हैं जो नादरा में, तो इन्होंने कोशिश करने के बावजूद भी कार्ड नहीं बनता, क्या करें साहब? तो खुदा एसआर को बताएंगे जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल हो, जिनकी CNIC हो, ठीक है जी, और जिनकी तनख्वाहें या इनकम 12,000 से लेके ये देखिए 80,000 के दरमियान वो लोग पॉलिसी करेंगे। करते तो फिर लाखों वाले भी हैं, क्या करें? लेकिन उनको कायद करना भी मुश्किल है। वो अपने आप को अमीर अफराद के सिर में रखते हैं जिनके 12,000 से 80,000 के दरमियान, उन्हें नहीं मालूम कि हम अमीर है कि गरीब, ठीक है, तो उन्होंने बचत करना ही करना है। और खुदा आखिरी फिल्टर मुअज़्ज़िज़ अफराद की करें, मुआशरे की मुअज़्ज़िज़ अफराद की करते हैं तो हम दूसरों को दिखा सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर नज़ीर साहब आए हुए हैं तो मैं मुअज़्ज़िज़ शख्स है तो मैं डिवीज़न के किसी भी बंदे को दिखा सकता हूँ। नज़ीर मासूम साहब, मासूम कम्युनिकेशन की जो मालिक है, CCTV कैमरे की जो इंचार्ज है, वो हमारे साथ ऐसा है यार, क्या काबिल फख्र बात क्या है, क्या है फलान हाँ वो उड़ानी
اور مجھے تو آنے آنا تھا نا آپ کے پاس, کیا خیال ہے؟ تو ایسے لوگوں کی پالیسی کریں جن کو ہم دکھا سکیں معزز. تو یہ فلٹر لگوائیں. پھر کیا کرنے, جو لسٹ بنایا اس کے بعد اگلا مرحلہ جو لسٹ کے بعد فلٹر لگایا, پھر پروسپیکٹنگ کی. پروسپیکٹنگ سے مراد یہ ہے لوگوں کی توجہ اپنی طرف دلانا ہے. کہ ان کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے آپ نے ان سے ملاقات کا ٹائم نکالا, آپ نے خود ٹائم دیا. ایسا نہ ہوگا سی بھیا سے کہا یار ہنس کے نہ چیتو دے, بھیا کہیں گے ہنس کے کیوں لگا سر نہ لگے تو کا چنگا جب ہنس کے 9 بجے تو دا ہنس کے 2 بجے تو بھیا سے جس 9 نہ 2 بلکہ 2 بجے تو جو کی تمام ملسل بین چینا شیر 2 بجے تو ہم خود ٹائم دینا. سوال ہی کچھ ایسا ہو کہ جس میں نہ کی گنجائش ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جو مطلب نفسیاتی ایکسپرٹ بنی جانے ہیں جو اس میں. ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے جو ان کو بتانا ہے, لسٹ بنانے کے بعد پروسپیکٹنگ کرنی, اس کی توجہ نکالنا ہے. مطلب پتہ ہونا چاہیے کلائنٹ کا بچے کتنے ہیں, کام کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں جو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, تو دیکھ ہمیں معلوم ہوں گے تو مطلب آسان ہوگا اس کے پیکیج دکھانا, اس کی دکھتی نفس کو دبانا. کیا خیال ہے؟ ہارٹ بٹن کہتے ہیں سر جس کو ہارٹ بٹن. ابھی شاہ صاحب کی کمزوری کیا ہے, ان کے اپنے بچے ہیں. ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی کہے نا قائل کرے یار ایان کے نام پہ تو یہاں پالیسی ٹھیک ہے, اذہان کے نام پہ ایک پالیسی کرو, تو کیا میں نہیں کروں گا؟ بار بار اذہان ملتا نہیں, کوئی یونیورسٹی میں ان کو کالج میں تو دل کیسا کیا خیر ہے, کیونکہ میری کمزوری ہے نا بچے. بالکل اسی طرح لوگوں کی کمزوری کے اوپر دیکھ کے ہم بات ایویں مطلب میں کچھ تم سے فائر کرتے ہیں, پھر کلائنٹ تو میں نے کسا سوسن دے میں نے کسا آپ ٹارگیٹ بیس نہیں کر رہے ہیں. اچھا جو آگے مختصراً چونکہ دیر پروسپیکٹنگ کی جو پھر دعوت دیا انویٹیشن آتا تو معذرت ٹیلی فون پہ پورا زیادہ کہ انشورنس بس میں کیا کچھ بتا نہیں ہے, کیا چیز دیتے تھوڑے دیر اپنے معیار پہ نہیں گرانا یہاں سے. جو پر کلائنٹ چک ماتھوں میں سنچیت اس کو انوائٹ کریں, صرف قہوہ پلائیں. کیا خیال سر, کھانا شانا کھلائیں گے تو وہ اوپر چڑھ جائیں گے, لے اوپر جی فائدہ نہیں. صرف قہوہ پلائیں اور پر اگر کھیر فائدے کر چیز رہتے ہیں, بار بار کھیر فائدے کر چیز کھیر فائدے کرو چیت دن بچت دے جو. لیکن دو گار سے خدا رہا روڈ پہ پکڑ کے نہیں بتانا, بتانا یہ فرق ہوتا ہے ایسا تیرے مجھے. ٹھیک ہے روڈ پہ نہیں بتانا ہے, چلتے پھرتے نہیں بتانا ہے, کہیں پارک میں بٹھا کے یا کسی ہوٹل میں سنسان جگہ پہ بٹھا کے یا گھر پہ انوائٹ کر کے. ٹھیک ہے جو پرسکون جگہ پہ اس کے مائنڈ سے میں خالی کروا کے جو دماغ کو خالی کر کے پھر خلوص سے آپ نے دکھانے نہ بھی کریں تو ٹینشن والا معاملہ نہیں, ہم نے اپنا فرض ادا کیا. اچھا تو یہ ضروری ہے کہ ہم نے دعوت دیا, دعوت سے مراد جسٹ دعوت. پرسوں بھی ہم ذکر کر رہے تھے, میں اگر ظہیر بھائی کے گھر جا کے کہوں ظہیر بھائی نئی نام اسنا والا دعوت ہے جو نئی سنچا فونے انگیجمنٹ سے تو یہاں اسنا والا شام کی شو سے ظہیر بھائی کون میں ہوں کہاں سے ظہیر بھائی چھوٹا آپ ظہیر بھائی نئی فونے انگیجمنٹ سے جو دن ہویا پلاؤ سے بریانی سب سے پرہیزی کھانے سب سے جو آخر پہ کا ہم نے رکھا ہوا ہے جی آپ کے لیے قورمہ بھی رکھا ہوا ہے اور زردہ بھی ہے, یا قہوہ بھی پلا کے چھوڑیں گے. تو یہاں ہنس کے شخص پاگل تو ظہیر بھائی کیا سمجھیں گے مجھے پاگل ڈیٹیل وہ ایک دم مجھے پورا ڈیٹیل دے دیا جی. تو اپنے آپ کو ہم چونکہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم پورا مٹھی پورا کھولتے ہیں, بعد میں کیا دکھائیں گے, کیا کریں آہستہ آہستہ اس کی ضرورت مطابق دینا ہوگا. تو دعوت دیں پھر پریزنٹیشن دیں. خدا یہ دیکھیں بور نہ ہو جائیں, میں یہ باتیں بار بار دہرا رہا ہوں نا سر, بار میں ٹیم کے ساتھ بھی جاتا ہوں تو میں یہ کروں بار بار نہ ہماری ساتھی میں معذرت سمجھتی نہ معذرت ناراض مسوں کلائنٹ کو ریزرو روکتے بار بار کھول نئے کر ڈالا. ٹھیک ہے ہماری جو پرانی باتیں ہیں مطلب بول مسوں بار بار جو بار بار شروع نہ آخر تک معذرت. اچھا پھر صرف ظرف کے قسم میں بین صرف ہم بولنے سے نہیں ہوگا, فالو اپ کرنا ہوگا. یہ ایک الگ مرحلہ ہے, وہ ٹرینر بیان کریں گا, لنک سینڈ کیا آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ فالو اپ کرنا آپریشن کی پریزنٹیشن دی تو آپریشن کی نا جو اسٹیج لائف ہم نے پورا اکھاڑ کی چیر پھاڑ کر کے دکھایا. جو اگر فالو اپ نہیں کرتے تو خون خرابہ ہوگا. زپ لگوانا ہے, فالو اپ سے مراد بند کیا دوبارہ بیس نہ کیا خوش نصیب مبیس نہ کیا بد نصیب, یہ اس کے مائنڈ میں آخر بٹھانے کا نام فالو اپ ہے. ٹھیک ہے فالو اپ کیا جو اس کو کلوز کیا, اس کے بعد پیسے نکالنا. یہ دیکھیں ذہن میں رہیں گا, میں خود بھی جب ادارے میں آیا مجھے شرمندگی ہوتی تھی کسی سے پیسے نکالتے ہوئے, پورا میں سمجھاتا تھا ہر کام کرتا تھا, لیکن پیسے نکالتے ہوئے قیامت سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ خون نالس کسی میں نہیں. حالانکہ ادھار مانگتے ہوئے اتنا شرمندہ نہ ہونا بندہ. آج اتنا سمجھایا میں ظہیر بھائی کو سمجھایا آخر پہ پینے فی مبین ہارٹ جو بڑی ساٹھ ہوں پیسے نکالنے کے ذہن میں رہے. جو ظہیر بھائی میں پالیسی کرتا ہوں تو ظہیر بھائی میرے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں,
घंटे से, न मुझे लोन दे रहे हैं, ठीक है, न मेरी मजबूरी में काम आ रहे हैं। इन्होंने अपनी एक अकाउंट खोलना है यार खुदारा, हम सिर्फ इनको एक अकाउंट खोलने से मुतल्लिक़ कायल करवाने, एक अमानत है ला के उधर स्टेट लाइन में देना है शाह साहब के थ्रू, क्या है तो खुदा रहा इसमें शर्मिंदगी ना हो। भाई सर चेक मैंने केश में जाफर साहब की हमने पॉलिसी की, ठीक है जी, और अभी कर रहे हैं ना जी, तो इसमें आप अपनी पॉलिसी कर, तो जाफर साहब जो ये पॉलिसी फार्म रहेगा जी, जाफर साहब यार चेक मैंने केश में ये ख्याल यहाँ चेक हम इनसे चले भी घड़ा क्यों सेल्फ तो चाहे शलबा वाला मामला में, लेकिन माजरत ना खुद था मैं खुद भी, जब मेरे जेब में पैसे ना होना, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे जेब में खर्च करते हैं, तो मैं खुद भी बोलते हुए घबराता था, मुझे लगता था नदीम भाई के पास भी नहीं है जी, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना। तो खुदा ऐसा महसूस ना करें, लोगों के पास है, लोग कीमती चीज़ें बेच के भी करते हैं। नता सही तरह समझाए तो 3 ऑप्शन दें क्लाइंट ला, माजरत चूँकि टाइम कम है, 3 ऑप्शन दें, या कोई कीमती चीज़ है उसको बेच के इंश्योरेंस करें, या घर में पैसा जमा रखा हुआ है आपने, मजबूरी में निकले, ये मजबूरी है ना जी, स्टेल पॉलिसी करना मजबूरी है ना करें तो फिर आपके बच्चे क्या हो, तो वहाँ से करें, मैं न कहीं से लोन पकड़ के लाए, बाद में कस्तों में उसको क्या करें। तो हमारे एक दोस्त तो अखुवत में जाने वाले हैं जी, फिर हमें फ़ायदा हो, सारे क्लाइंट के लिए वहाँ से लोन निकालें, और तो तीनों ऑप्शन हम दें क्लाइंट को, वही जहाँ मसला पेमेंट पर तो नहीं बचत हो, ठीक है, तो खैर किसी दिन बता दी 15 सवाल के ऊपर भी सेल हासिल तो वो करेंगे। अच्छा फार्म फिलअप करें, उर्दू फार्म खुदारा मुकम्मल फिलअप करें, सीनियर से पूछ के दे जो नीचे भी आऊँ मिलता खास तौर पे ना जो कि कम ऑनलाइन जो मोबाइल नंबर क्लाइंट का, उर्दू फार्म एग्जैक्ट क्लियर रखें, यहाँ टेंशन फ्री, फिर शाह साहब के हवाले से काम, फिर अहवाल के हवाले, उर्दू फार्म में क्लियर ना हो तो बार बार नहीं कर मिलता हूँ यार, हमने तो पॉलिसी लाया ना, आप दिमाग खा रहे, कहाँ से उनकी मांग का नाम लाए जी, भाई मांग के नाम के बगैर वो मंजूर नहीं कर रहे, फार्म ही नहीं भर रहा ना, गिलगित पर अंदाजा सोचो नाता से सिर्फ 10% लस में से नहीं मिली, बाकी पूरा गिलगित जमा से इतना जो यकीन माने जिस दिन मैं गए नहीं वो हाँ जिंग सुना को जब दो हैं ना तंग वक्त अच्छा वलमसन साबित तो जो मुझे जो देना साथी दो हैं वलमसन साथ दिन तीला संदन बिचिनो दिगा मान कंप्लीट है चिबिनो वो कंप्लीट को बिना बे ले खुदा के मैं चिपा तो चिके आऊँ मिंता कुछ नहीं नबे अपोर गल सा देगा दो भाई जिम्मेदारी नहीं भाई तो इतनी जिम्मेदारी क्या करता तो खैर नाती टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह आता से पूरा 30 समय का हमारा दोस्त सीधा हम सब बड़ा ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 100% हो गया, लेकिन बास टीमों का मैं नाम नहीं लूँगा, नाती ये 60-30 से हट के कहेगी, मांग का नाम सिर्फ मां लिखा है कसम से यार, कौन सा मां तो यार जुत्तू देखा जाए मान ले कैसा जुत्तू मसला होगा क्लाइंट को कौन से यार मां तो सबके साझे होते हैं, से नाम क्या है मां से बढ़ के क्या है। तो खुदा इस तरह से उर्दू फार्म के ऊपर उबर का हासिल करे, मैं जो तो एक सेशन रखेंगे नेशनल एक्सपर्ट चिक्स हों सब इंशाल्लाह में वक्त जो इंग्लिश फार्म उसका निकालेंगे हम खुद करा के फुल क्लास कंप्लीट करते हैं जी, देना ना वादा रहा बिजनेस बढ़ने की सूरत में ये का मनन कलर के आज कर रहे हो, इस्लामाबाद में एक कलर को भी हम पैसे देंगे, गिलगित में भी कलर रखेंगे जो ठीक है जो, और वो आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स देंगे, यहाँ डायरेक्ट उसको सेंड करेंगे किसी भी सीन ऐसी वो फ़ौरन कंप्यूटर में चेक करके आपको बताएंगे कि नज़ीर साहब फलान 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 उसका ये पॉलिसी, या सेकेंड लाइफ के फ्रेंड पे आके कहेंगे इकबाल की ज़रूरत ही ना हो, शाह साहब की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है ना जो आप आए बिल्कुल आगे। तो यहाँ तक था जो कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन वगैरह चाहिए उधर कोई नहीं, अपनी ख्याल यही है कि 2023 में हम एक इस तरह के सबमिशन देना जो कि स्टेट लाइफ की तारीख ईरान, स्टेट लाइफ खुद कहने वाला जो टारगेट दे रहे हैं ये सारे तो मजाक है, ठीक है इंशाल्लाह। तो माता गामी ताउन साथ हैं, भरपूर टीम वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा सवाल है अच्छा अगला संडे को मदा फिर सेशन रखेंगे, क्या ख्याल है सर? संडे को फिर रखते हैं, ज़्यादा बोरिंग है मैं जो खैर इस वक्त तो काफ़ी अरसे की बातें मेरा